ویری امپورٹنٹ ٹاپک ایز ویل, اور اس کے ساتھ ساتھ اٹس اے بگ ٹیبو ہماری سوسائٹی میں. اس پر بات کرنا بھی مطلب اس سے بہت زیادہ گریز کیا جاتا ہے. کافی حد تک چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں لیکن اسٹل اٹس اے ٹیبو, اس پر بات نہیں کی جا سکتی. کیوں ایسا ہے اور اس ٹاپک پر بات کرنا یا اویئرنیس پھیلانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, پہلے تو یہ بتائیے. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کروں گی کہ اٹس اے ٹیبو. مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی. سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پاپولیشن ایکسپلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز این ایمرجنسی, اور اب ہمیں پروگرامز اور پلانس کی بجائے ایکشن پلان کے اوپر عمل کرنے کا ٹائم ہے. سو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کیوں نہیں بات کرتے, بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں. سینسٹائزیشن اور اویئرنیس کا اب زمانہ ہے. جس طرح میں جس سیٹ اپ میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ ہر سوشل اسٹیٹس کے لوگ آتے ہیں, اس میں ہائر سے لے کے جنہیں ہم سلمز کے خواتین ہیں وہ بھی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہر خاتون چاہے وہ پریگننسی میں یا ڈلیوری کے بعد, وہ ایک دفعہ یہ سوال اپنی ڈاکٹر سے ضرور کرتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں اگلی پریگننسی میں تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہتی ہوں. ہاں, ہم چونکہ ایسے کلچرل سیٹ اپ میں ہیں کہ وہ ایک خاتون صرف خود اپنے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. تو اب ہم نے بھی وہاں ڈاکٹرز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ وی ٹاک اباؤٹ دا ریپروڈکٹیو رائٹس آف دا وومن, لیکن پھر بھی ان کو اپنے کلچرل سیٹ اپ کے لیے ساس سے, نن سے اور ہسبینڈ سے اجازت کی ضرورت ہے. تو اس کی سینسٹائزیشن ہمارے آؤٹ ڈور سے شروع ہوتی ہے. جب ایک خاتون پریگننٹ ہو تو اس کے فرسٹ وزٹ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ طریقے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اسپیس لینا ہے. پرماننٹ جو ہے وہ ہم اس کو زیادہ آفر نہیں کرتے, لیکن اسپیس لینا ہے اور اگلے دفعہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے آئیے. تو 70% آف دا وومن دے کم اپ ود دا ڈیسیژن نیکسٹ ٹائم. سو مجھے لگتا ہے کہ جتنا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اتنا ہی جو ہے وہ اس کو ٹیبو سے نکلنے میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ایکسپلوژن کی بات کی, آبادی کے ایکسپلوژن, ہم نے دیکھا چائنا نے ایک خاص پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی, ون چائلڈ پالیسی, کہ ایک فیملی صرف ایک بچہ ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے تاکہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے, اور ہم نے دیکھا اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, ہم اس کا بلیم صرف میسز پہ ہی رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم اس ایجوکیٹڈ طبقے پہ بھی اس کا بلیم کر سکتے ہیں جو ڈاکٹرز کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے؟ کئی ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ وقفہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں کریں گے, کسی اور سے کروا لیں. اچھا, آپ نے چائنا کی بات کی, ہمارے بالکل ساتھ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش نے بھی اس کے اوپر کام کیا. انہوں نے اپنے بہت سے ریلیجس اسکالرس کو بھی آن بورڈ لیا, اور انہوں نے اپنا جو کانٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہم اسے کہتے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں 30% یا 32% ہے میکسیمم, اور انہوں نے اپنے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ من حاصل قوم کتنا کانٹراسیپشن یا کتنے فیملی پلاننگ کے طریقے استعمال کر رہے ہیں. سو انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا. دوسرا, آپ نے کہا کہ بہت سے ڈاکٹرز بھی اس بات پہ نہیں ہیں, تو اب جو ہے اویئرنیس اور کاؤنسلنگ کی بات بار بار اسٹریس کی جاتی ہے. حکومت کی طرف سے بہت سے ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں. آئی ہیو بین اے پارٹ آف دوز ٹریننگ سیشنز سنس 2014, اور ہم نے کوئی 1100 LHVs, اور ابھی ریسنٹلی اس جنوری سے اب تک ہم نے 36 پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے ڈاکٹرز کو بلا کے ٹرین کیا ہے. دے ہیو بیکم دا ماسٹر ٹرینرز. اور اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کی اپریہینشنز ہوتی ہے. کچھ کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اچھا میں تو گائنیکالوجسٹ ہوں, میں اس کو فیملی پلاننگ دے دوں گی تو پھر یہ پریگننٹ ہو کے نہیں آئے گی, اور واٹ اباؤٹ مائی انکم. لیکن آپ دیکھیں, اب ہمیں جو ہے نا انڈیویجول نہیں سوچ سے تھوڑا سا باہر اپنے نیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے یہیں رہنا ہے, اسی کنٹری میں رہنا ہے. سو وی ہیو ٹو ورک. اب آپ دیکھیں, ہم نے 60% یوتھ کی بات کی, اور ہمارا جو امپلائمنٹ ریٹ ہے کرنٹلی 6.6% ہے. 100 میں سے صرف 6 یا 7 لوگ جو ہے وہ امپلائڈ ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹریشن, اور اس کے بعد آگے کرائم ریٹ انکریز, اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے اس خول سے نکل کے اپنی ساری قوم کو بارے میں سوچنا چاہیے. دس از دا ٹائم کہ ہم جو جیسا آپ نے کہا پڑھا لکھا طبقہ یا ڈاکٹرس, دس از ٹائم ٹو پے بیک. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب ہیلدی اسپیسنگ کی اگر بات کی جائے تو کتنا ٹائم جو ہے وہ ضروری ہے؟ لائک 2 بچوں کے درمیان میں جو گیپ ہے, جو وقفہ ہے, وہ آئیڈیلی کتنا ہونا چاہیے, اور ایکولی امپورٹنٹ کتنا ہے ایک مدر کی ہیلتھ کے لیے اور ایک بیبی کی ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں, ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ جو ہے آئیڈیلی سائنٹیفکلی ایک ڈلیوری اور دوسری پریگننسی کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا مس کیریج ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو 6 months تک گیپ لینا چاہیے ٹو ٹرائی فار دا نیکسٹ پریگننسی. اور
جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اگر دیکھیں ایک خاتون کا بچہ چھوٹا، شی جسٹ ڈیلیورڈ، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیلیوری کے 21ویں دن کے بعد وہ خاتون دوبارہ پریگننٹ ہو سکتی ہے، ویدر اس کو پیریڈز آئے ہیں یا نہیں، چاہے وہ دودھ پلا رہی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ 3 مہینے بعد دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ 3 لائیوز ہیں جو ایٹ سٹیک ہیں. ایک وہ چھوٹا بچہ، ایک وہ خاتون ہر سیلف جو کہ ابھی انہوں نے ایک ڈیلیور کیا ہے بیبی اور دوبارہ سے ان کی باڈی اس میں ہے، اور ایک وہ بچہ وچ از انسائڈ دا یوٹرس. تو آپ یہ دیکھیں 3 لوگ جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہو جاتے ہیں. سو ہیلدی اسپیسنگ شوڈ بی 2 years گیپ ایٹ لیسٹ. اوکے. اور اس بیسیکلی جو ڈفرینٹ کانٹرسیپشن میتھڈز ہیں ان کو لے کر بہت ساری متس بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس حوالے سے ذرا میں چاہوں گی آپ بات کریں. ہاں، بہت سی متس ہیں، اور اس لیے ہم لوگ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ایک آلدو ہمارے آؤٹ ڈور میں بہت برڈن ہوتا ہے، 1-2 جملے ضرور پیشنٹ سے ایکسٹرا بولیں. جو متس ہیں جیسے کہ ہم کاپرٹی بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں بیکاز وہ آپ 10 years تک لے سکتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ نیسسری کہ اچھا ایک دفعہ رکھ دیا تو 10 سال بعد نہیں، آپ 6 مہینے بعد نکلوا دیں، آپ 2 سال بعد نکلوا دیں. اس کے متس یہ ہوتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اس خاتون کے فیملی میں کسی کو خاتون کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تو کہ جی یہ کاپرٹی جو ہے یہ تو انتڑیوں میں گھس جاتی ہے، کلیجے میں چڑھ جاتی ہے، دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. میں نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی. ہاں، کینسر ہو جاتا ہے، بانجھپن ہو جاتا ہے اس کو نکلوانے سے، یا ایب نارمل بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا بہت ہی مجھے فنی لگا کہ شوہر کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. آئی ونڈر کیا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس خاتون، دیکھیں ہیلدی مدر ایک ہیلدی نیشن کو دے سکتی ہے. آپ ایک گھر کی خاتون جو ہے نا نیوکلیس آف دا فیملی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس نے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہو، لیٹی ہو تو گھر بھی سارا الٹا پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایکولی اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ ٹاپک ایک ٹیبو نہیں رہا، اس پر بات ہو رہی ہے اور اویئرنیس بھی کسی حد تک پھیلائی جا رہی ہے. تو جو ہماری انڈر پریویلیجڈ خواتین ہیں، جو رورل ایریاز میں ہماری خواتین ہیں، وہاں تک بیسیکلی یہ جو کانٹرسیپشن کا جو کیا کہہ لیں کہ جو آئیڈیا ہے یا اس چیز کو کس طریقے سے جو رورل ہیلتھ ورکرز ہیں وہ کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، کیا ایسا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی چیز ان کو بھی کنوے کی جا رہی ہے جو ہماری جو پریویلیجڈ خواتین ہیں، جو اچھی گائنیکالوجسٹ کو افورڈ کر سکتی ہیں، ان کے پاس وزٹ کرتی ہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اچھا دیکھیں، اس میں ہم ہر چیز جو ہے نا وہ حکومت پہ یا گورنمنٹ پہ بلیم کرتے ہیں، لیکن مجھے یہاں بیچ میں مجھے پلس پوائنٹ بھی لگتا ہے. جس طرح بھی ریسنٹلی جو میں نے آپ کو بولا کہ 36 ڈسٹرکٹس ہم نے کیا، دیٹ از ویل ویمن کلینک جو ہمارے پنجاب میں اسٹارٹ ہوا ہے. اور وہ ساری ڈاکٹرز اس ویل ویمن کلینک کا حصہ تھیں. انہوں نے آ کے وہاں پہ اور بھی بہت سی اسکریننگ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک اب کانٹراسیپشن یا لانگ ایکٹنگ ریورسیبل میتھڈ آف کانٹراسیپشن یا فیملی پلاننگ کے طریقے کو ڈالا گیا ہے. سو اس ویل وومن کلینک پہ بہت سی خواتین کی ایکسیس ہے. پھر یہاں پہ اویئرنیس کی بات آ جاتی ہے، میرا اور آپ کے جو ہے نا فرائض کی بات آ جاتی ہے. ٹی وی پہ ایڈز ہوں، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو. اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر جو ہے یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، وہ LHV ہو سکتی ہے، ان کے کمیونٹی میڈیسن کی مڈ وائف ہو سکتی ہے، اس نے اویئرنیس دینی ہے. آپ نے دیکھیں جو رورل ایریا میں گاؤں میں رہ رہی ہے، اس کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے کب کوئی طریقہ فیملی پلاننگ کا استعمال کر سکتی ہے. بس جو ایک صرف نیگیٹو پوائنٹ ہے سپلائی چین مینٹیننس، یعنی کہ اگر میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے، اس نے امپلانون رکھا، یہاں پہ جو کیپسول ہم رکھتے ہیں 3 years کے لیے ہوتا ہے، وہ سیٹسفائیڈ ہے. اب وہ 3 سال بعد آئے گی، ڈاکٹر صاحب یہ نکال دیں اور مجھے نیا رکھتے ہیں. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ میرے پاس وہ 3 سال بعد موجود ہوگا کہ نہیں. صرف یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑی سی ہماری ہنڈرنس ہے. ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری خواتین کو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آگاہی کے حوالے سے جو تنظیم ہے DKT وہ کیسا کام کر رہی ہے؟ DKT ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت عرصے سے پاکستان میں کانٹرسیپٹیو میتھڈز، MVA میتھڈز، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دھنک کلینکس قائم کیے ہوئے ہیں 1500 سے زیادہ آل اوور پاکستان میں. اور وہ اب کچھ LHVs اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ٹریننگ میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. تو ہم ہینڈ ان ہینڈ سارے چاہ رہے ہیں. ریاست کیا فیملی پلاننگ میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ ریاست کردار ادا کر سکتی ہے ٹریننگ آف دا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، ناٹ اونلی ڈاکٹرز، LHVs، کمیونٹی میڈیسنس. یہ سارے وہ ہیں جو رورل ایریاز کے اپنے ہی ریپرزینٹیٹیو ہیں. وہ زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، ان کو ان کے اندر کی سائیکالوجی کا زیادہ پتہ ہو سکتا ہے.
سو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ کنٹینیوس سپلائی آف دا کموڈیٹیز یا کانٹرسیپٹیو کے میتھڈس ہمیں ملتے رہیں, اور اویئرنیس کے لیے ایڈس اور پیمفلیٹس اور پرنٹ مٹیریل, سوشل میڈیا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ہم نے سارے رول کی بھی بات کر لی. ان دی اینڈ میں چاہوں گی آپ بتائیں کہ ایک ہسبینڈ کا کیا رول ہوتا ہے اس سارے چیز میں, جس سے آپ نے بتایا کہ ایک اگر خاتون آتی ہے تو اس کو بہت سارے اسٹیپس پہ پرمیشن لے کر پھر آنا پڑتا ہے کہ وہ کانٹرسیپشن کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے یا وہ کوئی رکھوانا چاہ رہی ہے IUD کے علاوہ. تو ایک ہسبینڈ کا کیا رول ہونا چاہیے آئیڈیلی, اور کیا ہوتا ہے, کیا ابھی بھی اس طریقے سے ہسبینڈز اپنی وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح سے ہم رورل ایریا کی میں دوبارہ سے بات کروں گی, وہاں پر بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ ان کو بھی اتنی ہی اویئرنیس ہے اس حوالے سے یا نہیں؟ کوئی میسج کپل کو آپ دینا چاہیں جو دیکھ رہے ہیں, جن کو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی ان دی اینڈ آپ. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ کا رول صرف اور صرف ایک ہوتا ہے, سپورٹ. اور ان دا لانگ رن اگر ہسبینڈ سوچیں تو وہ جو ایک اگر لمبی فیملی جو ہے اگر بنا رہے ہیں تو اس کو کیسے پالیں گے, کیسے ان بچوں کو ایک اچھا گرومنگ دے کے ان کو کیسا بنائیں گے اس معاشرے میں, کیا وہ اپنا رول پلے کریں گے. سو ہسبینڈ کا رول ہے سپورٹیو, اور ایک کپل کو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. بالکل, کپلز کو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہم نے جوائن کیا. اور بریک سے پہلے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں انہیں سوچیے ضرور واپس آنے سے پہلے.